السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم مشائخ اور علماء کرام، اساتذہ کرام، دیگر حاضرین مجلس، جی الحمدللہ محترم شیخ افضل محمدی حفظہ اللہ کی زبانی انوار السعادہ کورس کی تفاصیل ہم نے سنی، اور اللہ جانتا ہے کہ سن کر بڑی خوشی ہوئی. اس انداز کے تعلیمی سلسلے یہ اپنی نوعیت میں بہت ہی مفید ہوتے ہیں. 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی کراچی میں ذکر کر رہے تھے اسلام آباد اور راولپنڈی میں اسی طرح کچھ ساتھی اور ادارہ ہے. انہوں نے حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ ہماری جماعت کے بزرگ اور نامور علماء میں سے ان سے مشورہ چاہا کہ کیا کیا جائے. تو شیخ نے رائے یہی دی کہ اگر انقلاب لانا چاہتے ہو، کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو، اس کے لیے تعلیمی سلسلوں کا اپنی اپنی مساجد میں آغاز کر دو. اور اس کے لیے شیخ محترم نے مثال پیش کی شیخ المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، کہ ان کے دور میں جو انقلاب آیا تھا وہ خالی مسجدوں میں وعظ اور دروس سے نہیں آیا تھا، بلکہ وعظ کے ساتھ ساتھ تعلیمی سلسلے باقاعدہ مسجد کے اندر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آج آپ ایک پورا ملک، ایک پورا خطہ جس پر آپ توحید کی صدائیں گونجتی ہوئی ہر وقت محسوس کرتے ہیں. یہ تعلیمی سلسلوں کی برکت ہوتی ہے. یہ تعلیمی سلسلے اس انداز میں جب جاری اور ساری ہوتے ہیں تو رحمتیں، برکتیں جو ان محفلوں کی ہوتی ہیں، جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، وہ تو حاصل ہوتی ہی ہیں، لیکن انسان کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. علماء مالکیہ میں سے بہت ہی زیرک، دور اندیش امام مالک کے شاگردوں میں سے ایک نام آتا ہے عبد الملک ابن ماجشون کا رحمہ اللہ. انہوں نے امام مالک سے سوال کیا کہ ایک شخص کے اوپر کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم، جو عبادت، جو عمل ایک انسان پر فرض ہو، اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. اس کے علاوہ جو اضافی علم ہے یہ ایک استحباب کا اور سنت کا اور افضلیت کا درجہ رکھتا ہے. آپ جو سیکھ رہے ہیں اس کورس میں، جو پڑھ رہے ہیں، ابھی جو تیسرے کورس کا اعلان کیا شیخ محترم نے، وہ آخری 10 صورتیں، یہ تو وہ صورتیں ہیں جو ہم نمازوں کے اندر اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے اوراد و وظائف کے اندر شامل ہیں. انسان کو ان صورتوں کے معنی اور مفاہیم اور مطالب سے اچھی طرح آگاہ ہونا چاہیے. کلام الہی ہے، اللہ نے مجھ سے کیا گفتگو کی ہے،
इंसान को पता होना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को, काविश को, जमात की तरफ से जो ये काम पेश किया गया है और उलमा की सरपरस्ती में है, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए, आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। और दिल से खुशी है, और ये ऐसे मौके होते हैं कि जिन्हें देख कर इंसान रश करता है, हसद, जिस हदीस में कहा जाता है ला हसद इल्ला फिस्नतैन, कि इनके जैसा बनने की इंसान ख्वाहिश करे। तो ये ख्वाहिश हमारी भी है कि अल्लाह ताला हमें भी इस तरह के कोर्सेज सीखने, करवाने और करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मेज़बान मोहतरम जनाब शेख शुएब हफ़िज़हुल्लाह ने मौजू के हवाले से ऐलान किया कि नौजवानों की इस दौर में ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। मौजू अपने एतबार से कई ज़ावियों से इस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने इस मौजू के हवाले से सिर्फ दो सूरतें ज़िक्र करूँगा। उसमें से चेक करना है कि हम किस सूरत पर खड़े हैं। ये एक वक्त होता है, एक तरीका होता है, अल्लाह का एक बनाया हुआ निज़ाम है कि हर चीज़ का एक आगाज़ होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप ले लें, एक इब्तिदा होती है। इमारत बनी, इब्तिदा थी, इसका एक उरूज है, और उरूज इसका ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनी हुई है, लेकिन इसका एक ज़वाल है, और हर चीज़ का ज़वाल है। आखिरी दौर में बैतुल्लाह तक में भी वीरान हो जाता है, मस्जिद नबवी के अंदर भी वीरानी छा जाएगी, और वहाँ पर जानवर घूमेंगे। हर चीज़ का एक ज़वाल होता है, एक इंतहा होती है, उसके बाद उसमें गुरूब होना होता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है। मेरी और आपकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। हम जिसको एक मुहावरा भी कहा जाता है ना, 2 दिन की ज़िंदगी, 4 दिन की ज़िंदगी है। वाक़अतन ये 2-4 दिन की हकीकत में ज़िंदगी है। पता नहीं चलेगा कि कब इंसान का उरूज आया और कब वो ज़वाल पज़ीर हुआ। बाज़ औक़ात तो उरूज पर ही एकदम गुरूब आ जाता है। इत्तला आती है 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल उम्र थी, अचानक हार्ट अटैक हुआ और इंसान दुनिया से रुखसत हो गया। इत्तला आती है रोड एक्सीडेंट में फलां शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। ज़मानत नहीं है, गारंटी नहीं है। तो ये जो क़ुव्वत का मरहला होता है, ताकत का मरहला होता है, शबाब होता है, इंसान के अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, सलाहियत होती है, क़ुव्वत होती है, ये वक्त जो होता है ये बड़ा कारआमद और मुफीद होता है। इस वक्त में जो इंसान कर जाता है उसका सरमाया होता है। दुनिया में भी ये वक्त होता है कि जिसमें इंसान मेहनत करता है, और इस मेहनत का फल वो अपने फिर बुढ़ापे में बैठ के खाता है। वो जिस चीज़ पर भी अपनी सलाहियत को सर्व करेगा, बुढ़ापे में उसको उसी हिसाब से समरात नसीब होंगे इस चीज़ की। अब मैं और आप जिस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे पास जवानी है, जो ताकत है, जो वक्त है, उसके हवाले से थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उम्मत का, कौम का, माशरे का मुस्तकबिल इसी चीज़ पे मुनहसर होता है कि आपके नौजवान क्या हैं, आपके नौजवान की सोच क्या है, आपका नौजवान करना क्या चाहता है, आपके नौजवानों के अंदर किस किस्म की सलाहियतें हैं। उनको जो माशरे के बुज़ुर्ग हैं, कौम के जो बड़े अफराद हैं, वो उनकी रहनुमाई किस अंदाज में कर रहे हैं। 2 हाथ से ताली बजती है, 2 हाथ से ताली बजती है। ये मिसाल, ये मुहावरा है कि ये बड़ों का तजर्बा और नौजवानों की सलाहियत जब ये मिल जाती है, वो कौमें तरक्की कर जाती है, वो माशरा आगे बढ़ जाता है। हमारे पास, मैंने 2 बातें कर ली थी, 2 में से पहली बात है, और वो एक ही बात होती है, हमारे पास कोई और मिसाल है ही नहीं, और हो भी नहीं सकती, और दी भी नहीं जा सकती, और वो एक ही मिसाल है, और वह है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी ज़िंदगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा नौजवानों पर तवज्जो दी है, उनको इस्तेमाल किया है। ज़रा सा गौर कीजिएगा मेरे साथ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान जब लाए तो उनकी उम्र 37 या 38 साल थी। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईमान लाए, उम्र कितनी थी? 27 या 28 साल। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईमान लाए, उम्र 33 या 34 साल।
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عمر 10 سال سے زیادہ نہ تھی۔ سیدنا عشرہ مبشرہ میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 18 سال۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 16 سال۔ یہ غور کرتے جائیے، آپ کو اسلام کی ترقی، اسلام کے عروج میں، یہ آغاز میں اسلام لانے والے لوگوں کے اندر جو عمریں نظر آئیں گی 15 سے 40 سال کے درمیان ہے۔ قوت کا مرحلہ، طاقت کا مرحلہ۔ 40 کے بعد ڈھلتا ہے سورج، 40 کے بعد زوال کی طرف جاتا ہے سورج۔ یہ عمریں تھیں صحابہ کرام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ تو ہمیں بتا دیا، آپ کو اللہ کی طرف سے اطلاع مل گئی وحی کے ذریعے، کسریٰ اور قیصر کے محلات، ان کے خزانے کس طرح تقسیم ہوں گے۔ میرا یہ دین لا یبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، یہ دین وہاں تک جائے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں۔ یمن سے، صنعاء سے حضرموت تک ایک شخص جائے گا، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ صنعاء سے بیت اللہ تک ایک عورت آئے گی اور اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بشارتیں دی تو تھی کہ دین پھیلے گا، اس دین کو عروج نصیب ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بس عرب کے خطے تک ہی یہ دین پھیلا تھا، باہر جانا شروع ہوا تھا، چند ہی مارکے ہوئے تھے۔ تبوک کا مارکہ آپ کہہ لیجئے، موتا کا مارکہ آپ کہہ لیجئے، جس میں رومیوں سے جنگ ہوئی تھی۔ اب یہ آپ نے جو خوشخبریاں دی، یہ اللہ کی طرف سے جو بشارتیں ملی، یہ ان نوجوانوں کی بنیاد پر تھی، ان نوجوانوں کی صلاحیت کی بنیاد پر تھی۔ یہ مستقبل تھے امت کا، یہ مستقبل تھے اس معاشرے کا، یہ مستقبل تھے اس اسلام کا جس کے عروج کی مثالیں ہم آج تک دیتے ہیں، جس کی تاریخ کو آج ہم فخر سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ صلاحیتیں تھیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنے نوجوان کو، اپنے آپ۔ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، صلاحیت بہت ہوتی ہے، وقت انسان کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت تھوڑا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کو انسان تھوڑا سا سیٹ کر دے اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کی عبادت سے یہ فرائض مراد صرف نہیں کہ آپ نے صرف فرائض پورے کرنے ہیں، اللہ کی عبادت سے مراد یہ فکری سوچ ہے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ نماز سب پڑھ رہے ہیں، روزہ سب رکھیں گے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، حج صاحب استطاعت کر ہی لیتا ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں، میں نے بھی کرنا ہے۔ میں الگ سے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس ایسا کیا ہوگا جو میں اپنے اس وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے اس جذبے کو استعمال کر کے کل اللہ کے سامنے اٹھ کر کہہ سکوں اللہ میں یہ کر کے آیا، اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب ذرا سا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھیوں کی فہرست، میں نے چند آپ کو ابتدائی آغاز میں اسلام لانے والوں کی زندگی کا تعارف پیش کیا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا دیکھتے جائیے۔ معاذ بن جبل نوجوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھی بھیجا تبلیغ کے لیے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، آپ نے دین پہلے سے پہنچانے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے مدینہ بھیج دی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری بن نجار سے ان کا تعلق تھا، مدینہ کے تھے، 13 سال کے تھے، بدر کے جانے کا اعلان ہوا کہ بدر پہنچنا ہے، پہنچ گئے خود بھی، اور خود اس حال میں پہنچے کہ تلوار زمین سے ٹکرے کھا رہی تھی، لٹک رہی تھی، پھسل رہی تھی، کیونکہ ان کا قد سے اونچی ان کی تلوار تھی جو ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، عمر چھوٹی ہے۔ گھر آئے، گھر آ کے رو رہے تھے، روتا ہمارا نوجوان بھی ہے، اور کیوں روتا ہے اس کی میں بات آگے چل کر کرتا ہوں۔ ایک یہ نوجوان بھی رو رہا تھا، اللہ کو اس کا رونا شاید پسند آ گیا، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو جس کام کے لیے استعمال کیا وہ ایک عجیب ہی کام رہا ہے۔ والدہ کے پاس بیٹھے، والدہ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے،
تو ذریعہ ایک نہیں ہے، پورا دین ہے۔ اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے لکھنے کی، اللہ نے تمہیں حافظہ دیا ہے، علم سے شغف دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بیٹے کو لے گئیں، کہا کہ یہ دین کے لیے پیش ہونا چاہتا ہے، اس کا جذبہ ہے، اس کی لگن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو تمہارا علم سے تعلق ہے، لکھنے پڑھنے سے وابستگی ہے، سریانی زبان جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اس کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کوئی مترجم تو ہونا چاہیے، ٹرانسلیٹر تو ہونا چاہیے۔ اس لیے ترجمان الرسول کے نام سے ان کا ایک لقب معروف ہے، زید بن ثابت کا۔ کہتے ہیں 17 دن کے اندر اندر میں نے زبان سیکھ لی تھی، 17 دن میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زبان کے لیے ترجمے کے لیے ضرورت تھی، 17 دن میں سیکھ ڈالی۔ قرآن کو لکھتے بھی تھے۔ اب 13 سال بدر کے موقع پر عمر تھی، آگے 10 سال اور بڑھا دیجیے، 23 سال، 24 سال، اس عمر میں ان کو پھر بلایا گیا۔ اب بلانے والی شخصیت خلیفۃ الرسول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے بلا کر کہا کہ انک شاب عاقل لا نتہم، نوجوان بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے، اور ایماندار بھی ہو، تمہیں ایک کام سونپنا ہے۔ اور اس کام کا پہلے سے مشورہ کیا۔ صحیح بخاری میں بہت تفصیلی حدیث ہے، اس وقت نہیں ہے کہ آپ کو اس پورے مضمون سے آپ کو سنایا جائے اور بتایا جائے۔ اب اس پورے مضمون پر جب بات ہونے لگی، انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔ مدعا یہ تھا کہ سرکاری سطح پر قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے جس میں صرف قرآن ہوگا اور کچھ شامل نہیں ہوگا۔ نسخے تو تھے قرآن مجید کے، لیکن اپنے اپنے ذاتی تھے، کسی نے اپنی تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی، کسی نے اپنے حساب سے کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا، جو کہ صحابہ اکرام کے اپنے اپنے مصاحف کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں۔ قرآن جمع ہوگا، صرف قرآن ہوگا، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اگر یہ دونوں شخصیات، واللہ لو کلفونی من نقل جبل من مکان الی مکان، اگر یہ حضرات مجھے کہتے کہ تم نے ایک پہاڑ کو یہاں سے وہاں پر منتقل کرنا ہے اکیلے، یہ کام میں کر ڈالتا، آسان تھا اس کام سے کہ میں صرف اور صرف قرآن مجید کو سرکاری سطح پر صرف قرآن ہوگا، اکیلے ایک حرف بھی آگے پیچھے ہوا ذمہ داری زید بن ثابت کی، ساتھ میں عمر بن خطاب۔ اب مجھے بتائیے اس شخص کی جوانی، یہ 23-24 سال کی عمر میں اس شخص نے بیٹھ کے کام کیا۔ مسجد کے دروازے پر کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا تھا عمر بن خطاب کے ساتھ، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس سے میں نے یہ لینا ہے کہ کہیں قرآن مجید کی کوئی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہو، اس کے پاس موجود ہو۔ یہ طویل مضمون ہے، اس کی تفاصیل ہے۔ بہرحال قرآن مجید انہوں نے جمع کر ڈالا۔ بعد میں بھی جب لہجہ قریش پر، قرات قریش پر قرآن مجید کو سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں جمع کیا گیا تو 3 قریشی تھے اور 1 زید بن ثابت انصاری تھے، اس کمیٹی میں بھی یہ شامل تھے۔ اب مجھے بتائیے قیامت تک جو بھی قرآن آج لکھے گا، چھاپے گا، تقسیم کرے گا، پڑھے گا، لکھے ہوئے قرآن کو دیکھ کر یاد کرے گا، کیا وہ ایک ایک حرف کا ثواب زید بن ثابت کے کھاتے میں نہیں جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج نہ اس شخص کی جوانی ہے بلکہ نہ زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی سے یہ شخصیت جا چکی، لیکن آج بھی انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے کہ ان کے اس عمل کے کھاتے کو اللہ نے جاری رکھا ہوگا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ میں سے او ورث علما او نشر مصحفا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے کہ یہ کام مرنے کے بعد بھی انسان کا جاری رہتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی اس جوانی کو، اس جوانی کی مستی کو، اس جوانی کی موج کو، اس جوانی کے اثرات کو دبایا، اپنی خواہشات کو روکا، اپنے اس وقت کو اللہ کے دین میں لگا دیا۔ آج جس راحت اور سکون اور جس اجر و ثواب کا وہ شخص مستحق ہوگا، اس کا شعور اور ادراک میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جوانی کی پل کی لذت ہوتی ہے، جوانی کے پل کے مزے ہوتے ہیں، موج مستی ہوتی ہے، کب یہ زوال کی طرف یہ جوانی پلٹتی ہے، کب اعضاء کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، کب ہڈیاں جواب دینا چھوڑ دیتی ہیں، کب انسان کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کب دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کب کون سا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کب کن دوائیوں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس لیے وقت ہے یہ کام کرنے کے، یہ کام انسان کر جائے، کچھ ایسا کر جائے کہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کے پیش ہو سکے۔ عمر ابن سلمہ 6-7 سال کے بچے تھے، ان کے
قبیلے کے لوگ جب پورے کے پورے سب کے سب اسلام لے کر آئے. طویل واقعہ ہے یہ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے والوں کو کہا کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کروائے گا. کس کو یاد ہے؟ عمر بن سلمہ کو. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ ان کے علاقے سے جو بھی قافلے گزرتے تھے ان کا علاقہ، ان کا قبیلہ ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پر پڑاؤ ڈلتا ہی ڈلتا تھا. تو جو بھی قافلے آتے جاتے تھے ان میں اگر مسلمانوں کے قافلے ہوتے تھے وہاں یہ ان کی خدمت کرنے کے لیے جاتے اور ان سے قرآن سیکھ لیتے. پتہ چلا سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے اور امامت کس کو نصیب ہوئی؟ اس 6-7 سال کے بچے کو. اور بڑھاپے تک وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کا امام رہا. بڑھاپے تک اپنی قوم کا امام رہا. چلے گئے دنیا سے، جوانی بھی ختم ہو گئی، لیکن جو خدمت وہ کر کے گئے اس خدمت کے اثرات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. عمیر ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص کے بھائی ہیں. کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانے کے لیے جب صفیں بن رہی تھی، تیاری ہو رہی تھی، تو یہ چھپتے پھر رہے تھے. میں نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سے چھپ رہا ہوں، دیکھ لیا تو مجھے واپس کر دیں گے چھوٹا سمجھ کے. اور حقیقت بھی یہی تھی. کہا نگاہ بھی پڑ گئی، اللہ کے رسول نے واپس بھی پلٹایا، رونے لگے، لیکن گزارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کی اجازت دے دی اور گئے اس لیے تھے. اپنے بھائی سے کہا تھا کہ لعن اللہ ان یرزقنی الشہادہ، مجھے اللہ سے امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے اس جنگ میں شہادت نصیب کر دے، اور اللہ نے کر دی. وہ جوانی تھی نا، ابھی یہ جنگ سے واپس کیا جا رہا ہے لیکن جنگ میں شریک ہو گئے. 13-14 سال، 15 سال، 16 سال، اس نوجوانی کی عمر میں میری اور آپ کی قوم کے بچوں کی کیا سوچ ہے، وہ کہاں نظر رکھتے ہیں، کیا ان کا ہدف ہے، اور ان لوگوں کا ہدف کیا تھا. ابو جہل جیسا جو قریش کا ستون تھا وہ کس نے ڈھایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نا میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے برابر میں 2 بچے تھے، مجھے تو ڈر ہوا کہ آس پاس کوئی مضبوط طاقتور لوگ ہوتے صف میں تو کوئی سہارا مل جاتا ہے، سپورٹ مل جاتی ہے. اور ایسے تیر کی طرح نکل کر گئے اور منٹ پہ ابو جہل کو ختم کر کے آ گئے تھے. آپ 12 اس ممبر سے سنتے رہتے ہیں. ایک نہیں ہے، بیسیوں مثالیں ہیں. بیسیوں مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اپنے قریب رکھا ہے، نوجوانوں کو ساتھ بٹھایا ہے. زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ، جنگ موتا کے اندر جن کو جھنڈا اور قیادت سونپی گئی، تینوں نوجوان تھے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنتے ہیں 12 اس ممبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری تشکیل دیا ہوا لشکر جو آپ کی وفات کے بعد روانہ ہوا تھا، اس لشکر کی قیادت اس شخص کے پاس تھی جس کی عمر 17 سال تھی، جس میں ابو بکر بھی شامل تھے، عمر بھی شامل تھے رضی اللہ عنہ. لیکن بعد میں حضرات یہ اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، اس کے عوامل اور ہیں. قیادت دی گئی، ان کو اعتماد کیا گیا، ان کو دیکھا گیا، ان کی تربیت کی گئی، ان کو سنبھالا گیا. اس کے بعد ان کے اثرات آپ کے سامنے آئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں شریک ہوئے، وَنَحْنُ شَبَابٌ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، ہم سب نوجوان تھے، لڑنے کے لیے چلے گئے اور شادی شدہ بھی نہیں تھے، بیویاں بھی نہیں تھیں. عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش تھی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا کہ یہ آپ کی شورا ہے، مشورہ ہے، کمیٹی ہے، بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اس میں عبداللہ ابن عباس جیسے بچے کا کام سمجھ میں نہیں آتا. بڑے لوگوں کی محفل ہے اور ہم بھی یہی کرتے ہیں. آج نوجوانوں پر اعتبار بھی نہیں ہے، بھروسہ بھی نہیں ہے، اہمیت بھی نہیں ہے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر بھی نہیں کیا جاتا، آگے بڑھنے بھی نہیں دیا جاتا. ہاں کسی نوجوان کو 2 سے 4 کرنا آتے ہوں، لوگوں کو بیوقوف بنانا آتا ہو، کاروبار میں جیب اس کی بھاری ہو، بینک بیلنس اچھا ہو، وہ نوجوان تو ہماری نظروں میں بڑا اچھا ہوگا. لیکن جس نوجوان کے پاس صلاحیت ہو لیکن جیب بھاری نہ ہو، وہ نوجوان برا لگتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہ اعتراض ہوا. سیدنا عمر نے اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا آپ سنتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ایک محفل میں سورت ہے، اس کی کوئی تفسیر کر دے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سورۃ النصر اپنے اپنے انداز سے تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، کہنے لگے مجھے اور تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کا پیغام بھجوایا ہے.
اس صورت میں آپ کی وفات کا پیغام ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا مجھے بھی سمجھ میں یہی آیا تھا، اور تمہیں اس محفل میں بٹھانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمہاری یہ دور اندیشی، تمہاری یہ سمجھ، اور اس سمجھ کو آپ کیا داد دیں گے کہ آج صحابہ میں اگر مفسر قرآن کسی کا لقب ہے تو وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نوجوانوں کی ایک فہرست ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، ان کے کارنامے ہیں، ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، کچھ کی قربانیاں تھیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، کچھ تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے جنگوں کے اندر، بدر میں، احد میں کامیاب ہو کے چلے گئے، کچھ جانوں کے نذرانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، لیکن انہوں نے واقعتاً اس دین کو عروج بخشا تھا، اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو لے کر آگے بڑھے تھے، اس زمین پر، اس دھرتی پر دین کو پہنچانے میں محنت کی تھی۔ جس کی جتنی محنت تھی، جس نے جتنا کردار ادا کیا تھا، اپنے اس وقت کو صرف کیا تھا، اپنی جوانی کو لگایا تھا، آج وہ اتنے ہی اجر کا مستحق ہے۔ اور جس نے جتنا وقت برباد کیا تھا، جس نے جتنا اپنی صلاحیتوں کو تباہ کیا تھا، وہ آج اتنا ہی بربادی کو، لا تقتل نفس ظلما الا علی ابن آدم الاول کفل من دمی، جو بھی آج تک مظلوم کوئی مقتول ہوگا، کسی کو قتل کیا جائے گا، آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا تھا، جس نے قتل کو ایجاد کیا تھا، بتایا تھا، دنیا کے سامنے تصور پیش کیا تھا کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دنیا سے کسی کو، اپنے دشمن کو سبق سکھانے کا۔ دنیا میں آج تک جب بھی کوئی قتل ہوگا، اس کے کھاتے میں بھی اس کا حصہ جائے گا، اس وبال کا حصہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو قتل کرنا سکھایا تھا۔ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال یہ ہے۔ اب آئیے اپنے معاشرے کے ذرا نوجوانوں کے پاس، وقت میرے پاس اب کم رہ گیا ہے۔ ہمارا نوجوان بھی ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا چاہتا ہے، کیا توجہات ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، پھر دوبارہ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اس قوم کے اگر نوجوان اس قابل ہوں کہ کھڑے کر سکتے ہوں قوم کو، تو پھر کھڑی ہوتی ہے۔ قوم کے نوجوان اگر اس ملک سے بھاگنے کی سوچ رہے ہیں، جس کو موقع ملے کہ یہاں سے نکل جائے، کسی طرح جان چھڑائے، کسی کی کافر ملک میں جا کر ان کے ناموں کا حلف لے کر، ان کے قوانین کو قبول کر کے، کفر کے نظام کے تحت رہنے کو تیار ہے کہ کم از کم سکون کی سانس لینے کو تو مل جائے گی، عزت اور احترام تو مل جائے گا، دو وقت کی روٹی تو نصیب ہو جائے گی، یہاں کی ذلت سے تو بہتر ہے۔ آج کا نوجوان تو باہر بھاگنے کی سوچ رہا ہے۔ تو آپ کا یہ ملک، آپ کا معاشرہ، آپ کا یہ دین، اس کی بقا کے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ جو ملک بنا تھا پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم؟ کون دے گا، کون پڑھے گا، کون سیکھے گا؟ پھر نوجوان کے ہاتھ میں جو باقی بچ بھی گیا، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ موبائل میں کیا ہے؟ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ نوجوان نسل کو کیا سکھایا گیا ہے؟ ہمارے پاس تو طبقاتی نظام بھی ہے نا، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کی اگر حالت دیکھے جا کر، تو اس میں مرد سے زیادہ عورت بنا پھر رہا ہے۔ LGBTQ آج کل جو نظام چل رہا ہے، جو ایک وار پھیل رہا ہے، اس کے اندر ذرا جا کے حالت تو دیکھیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے ڈالنا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ایک نوجوان کی زندگی کو انہی چیزوں کے گرد گھیر کے رکھ دیا گیا۔ بیٹا یہ تمہاری زندگی ہے، تم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تمہاری تربیت یہ سوشل میڈیا کرے گا، تمہیں گالی بکنا بھی سکھائے گا، تمہیں کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی سکھائے گا، تمہیں جھوٹ بولنا بھی سکھائے گا۔ اور یہاں تو گناہ ایسا ہے سوشل میڈیا کا، ایک دفعہ آپ کر دیں، نیکی ہو یا گناہ جاری ہو گیا تو وہ چلتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نسلیں اپنی صلاحیت کو پہچان نہیں رہی، ہم تو ایک عجیب ماحول کے اندر ہیں، ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے، جس کے پاس وقت ہے وہ اپنا وقت سوشل میڈیا پہ برباد کر کے ادھر سے ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ کسی کو دین کی کچھ سمجھ آتی ہے، سیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر لگ جاتا ہے۔ اللہ کے گھر ویران ہے، سوشل میڈیا پر پڑھ لو، دیکھ لو، مسئلہ کوئی جاننا ہے، کوئی سیکھنا ہے۔ آج کل بڑے بڑے اسکالرز آپ کے سامنے
سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، سکھانے والے بتانے والے بتا رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اور ہر چیز غص سمین بک رہا ہے، اور ہر چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، ہم بھی حق سمجھ کے قبول کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے زہریلے لوگ ہیں جن کو ہم سنتے ہیں حق کے نام پر، توحید کے نام پر بڑی خوبصورت اچھی توحید بیان کرتے ہیں، لیکن اس توحید کے اندر وہ آپ کے جیسے کہتے ہیں دودھ کے اندر مینگنی ملا دینا، وہ آپ کے عقیدے کو کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی چلاکی کے ساتھ کہاں لے جا رہا ہے، وہ آپ کو صحابہ کرام پر تان کر کے اس مرحلے کی طرف آپ کا راستہ آسان کر رہا ہے کہ جہاں پر آپ کی توحید کا اختتام یا علی مدد پر ہوگا جا کے۔ توحید تو بڑی اچھی بیان ہو رہی ہے، لیکن جس کو توجہ مل گئی تھوڑی بہت دین سیکھنے کی، مسجد سے وہ دور ہو گیا، مولوی سے بیزار ہے، مولوی کو کچھ نہیں آتا، یہ مولوی مسلک کے اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں، یہ تو آپ کے دین کے اوپر حملہ آور ہیں، ان کو تو اپنے پیٹ کی، اپنی کرسی کی، اپنی مسند کی فکر ہے، لہذا مولوی سے تعلق ختم نہیں ہوا، یہ مولوی نہیں ہے، اس مسجد کا مالک مولوی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جو یہاں سے دور ہوگا وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، یہ اللہ کے گھروں سے دور ہونے والے مولوی کے نام پر، جس کو کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، دین کو دے نہیں سکتا، ملک ایسا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں کون اللہ کو گالی دے گا، وہ مولوی کو گالی دیتا ہے، مولوی کو گالی اس کی شخصیت کو گالی نہیں ہے، مولوی کو گالی اس کے حلیے کو گالی دیتا ہے، اس کی داڑھی کو گالی دیتا ہے، اس کے ٹوپی کو مذاق بناتا ہے، اس کے لباس کا مذاق بناتا ہے، اس کے پائچوں کا مذاق بناتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کام اگر داڑھی سکھ کی ہو تو کوئی مذاق نہیں ہے، ایک یہودی کی ہو تو کوئی مذاق نہیں ہے، پگڑی سکھ نے پہنی ہو، سر ڈھانپا ہو تو کوئی مذاق نہیں ہے، مسلمان کا ہو تو مذاق ہے۔ مسئلہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی ذات 40 سال تک آپ صادق اور امین بہترین انسان تھے، لیکن جس دن آپ کی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیل ہوئی تھی تو ان کو اصل تو تکلیف اللہ کی آیات سے ہے، اللہ سے مسئلہ ہے کہ اللہ ہوتا کون ہے، میں بتانے والا۔ تو جب ہم ہر ایک کو سنتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کو پڑھتے ہیں، ہر ایک کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نتائج یہ ملتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کوئی اب ہوائی باتیں کر کے کوئی کسی موٹیویشنل اسپیکر کی طرح آپ کو کوئی ہواؤں میں اڑا کر میں بتا دوں کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں اور کامیابی اس طرح آتی ہے اور لیڈر اس طرح پیدا ہو جاتا ہے اور قومیں اس طرح آباد ہو جاتی ہیں، یہ باتیں ساری سننے میں، سنانے میں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اگر ہم زمین پر واپس آ کر پیر اپنے زمین پر لگا کر بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو حل کی صرف 3 باتیں بتاتا ہوں، باتیں بہت طویل تفصیل سے ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر حل کیا ہے؟ مختصر حل یہ ہے سب سے پہلے کہ انسان رزق حلال کی اللہ سے دعا کرے۔ آج کا جو دور ہے نا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں رزق حلال بہت ضروری ہے۔ جیب اگر خالی ہے نا تو انسان یہ معیشت، یہ فقر و فاقہ، یہ انسان کو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے ایسے وقت سے کہ ایسے وقت آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، او فقراً منسیا، ایسا فقر جو انسان کو سب کچھ بھلا دے، انسان کو غافل کر دے۔ اس لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے جتنی ضرورت ہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جتنی ضرورت ہو، جتنے مسائل ہوں، جتنے معاملات ہوں، اللہ رزق حلال سے عطا کر دے، حرام سے محفوظ رکھ، اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ حلال رزق کی پوری پوری کوشش کریں، حلال طریقے سے کمانے کی پوری پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد 2 کام کرنے ہیں۔ ایک، انسان اپنی محفل کو درست کر دے، نوجوان بھی اور جو بڑے ہیں وہ بھی اپنے نوجوانوں کو محفل صاف ستھری فراہم کریں۔ اپنے بچوں کو کم سے کم، بڑا اگر میں ہو گیا ہوں، میری نوجوان اولاد اگر ہے، بڑی ہو رہی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کم سے کم دیکھوں تو صحیح کہ اس کی محفل کیا ہے، اس کے دوست کون ہے۔ المرء مع من احب، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان تو یہی دوست یار ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، بربادی کی وجہ کیا تھی؟ بربادی کی وجہ کیا؟ دوست یار تھے۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تھا نا، ترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرے گا، نہیں چھوڑا گیا اس سے۔ یہ محفل بڑی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یہ گیدرنگ بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ نوجوان کو بھی چاہیے اور اس کے بڑوں کو بھی چاہیے، یہ دیکھیں، چیک تو کریں موبائل کے اندر اس کے کون دوست یار ہیں، کس سے بیٹھ کے دوستی لگائی ہے، رات کو کس سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، رات کو کس سے چیٹنگ ہوتی ہے، کس سے میسیجز پر بات ہوتی ہے۔ خود بھی انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ان
موج مستی اور عیاشیوں کے اندر اگر اس انداز میں گزارتے رہیں گے، کل بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اس محفل کو انسان غور سے دیکھے۔ نمبر 3، اپنی صلاحیت کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے کیا ایسی الگ سی چیز عطا کی ہے جو کام میں کر سکتا ہوں۔ میں کسی کاروباری شخص کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ میں نے کاروباری کرنا ہے۔ بعض اوقات کاروباری شخص ہوتا ہے، اس کے 5 بچے ہوتے ہیں، 5 کو کاروبار میں لگا دیتا ہے، 3 تو بڑے فٹ فاٹ چلتے ہیں، 2 کاروبار میں ڈھیلے ہوتے ہیں۔ خود بھی کہتا ہے 3 تو صحیح ہیں، ان کو تو کاروبار، 2 سیدھے سادے ہیں ان کو۔ بھائی وہ کاروبار کے لیے پیدا نہیں ہوئے، وہ ضروری نہیں ہے تمہارے گھر میں پیدا ہو گیا تو تم نے اس کو کاروبار میں ہی لگانا ہے، خاندانی کاروباری سونپنا ہے۔ اس کے اندر جو صلاحیت تھی اس کو دیکھتے تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے اندر جو صلاحیت تھی اس کو وہ چیز، وہ کام عطا کیا۔ ابو ذر کو منع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انک رجل ضعیف، تم کمزور آدمی ہو، یہ جو مسئولیت ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ جو منصب ہے، یہ ایک امانت ہے، اور کل قیامت کے دن اس امانت کی پاسداری کر کے جو نہیں آئے، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی۔ تو صلاحیت کا تعین کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، محفل کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے، رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر انسان اپنے ہدف کا تعین کرے، پھر وہ دیکھے کہ اس کی قوم کس طریقے سے بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعونیت کے ماحول میں ہوئی تھی۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے کہا تھا تیری بچپن پورا تربیت، قرآن اٹھا کے دیکھیے پورے قرآن میں جا بجا یہی ہے، لیکن اس فرعونیت زدہ، اس جبر اور قہر والے ماحول کے اندر رہ کر فطرت نہیں بدلی تھی، مظلوم کی مدد بھی کی، سورہ قصص میں ہے۔ اپنے اس ماحول کے اندر رہ کر جب مدین پہنچے تو وہاں عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، وہاں پر بھی بغیر کسی مقصد کے ان خواتین کی مدد کر ڈالی۔ یہ جوانی ہے، ماحول سے اثر انداز نہیں ہوئے، ماحول کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو صلاحیت دی تھی، اللہ نے جو ایمان دیا تھا، اللہ نے جو طاقت دی تھی، اس کو استعمال کیا اور اللہ کے دین کی خدمت کی، جو جس اعتبار سے کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اپنی صلاحیت کا سارا ہی معاشرہ مشرک تھا، بتوں کو توڑ ڈالا، سب جھک رہے ہیں، سب خدا مان رہے ہیں، ایک ڈر اور خوف ان پتھروں کی مورتیوں کا توڑ ڈالا اپنے ہاتھ سے۔ نوجوان نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اصحاب الکہف، نوجوان تھے چند، اسی مشرک زدہ، شرک زدہ معاشرے کے اندر سے، آفت زدہ معاشرے، گندے معاشرے کے اندر سے۔ ایسے ہی کچھ گندا معاشرہ میرا بھی ہے، اسی کے اندر سے پھول نکلیں گے، اسی کیچڑ کے اندر یہ پھول کھلیں گے۔ یہ پھول، ان صلاحیتوں کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ ایک آخری بات ہے اور آخری سوال ہے، اور میرے وقت کے آخری 5 منٹ ہے جس میں میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ ایسا میں نے کیوں کرنا ہے؟ ایسا میں نے اس لیے کرنا ہے جس کی طرح میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ کل اللہ کو اٹھ کے کہہ تو سکوں کہ اللہ یہ کر کے آیا ہوں۔ مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا، سب سے ہوگا، زندگی کہاں گزاری؟ الگ سے ایک اور سوال ہوگا، وعن شبابی فیما افنا، جوانی میں کیا کیا؟ کہ جوانی خصوصی اللہ کی دین تھی، یہ طاقت، یہ عروج، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ صلاحیت، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ کہاں کیا کیا؟ سوشل میڈیا میں برباد کیا، ویڈیو بناتے ہوئے برباد کیا، ویڈیو دیکھتے ہوئے برباد کیا، کسی کو گالیاں دیتے ہوئے برباد کیا، کسی سے گالیاں سنتے ہوئے برباد کیا، یا اللہ کے دین کی خدمت میں کوئی حصہ ڈالا۔ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا نا، ایک آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، گندے ماحول میں بھی یہ اچھی تربیت اپنی فطرت کو لے کے آگے بڑھے تھے۔ آپ کے سامنے زید بن ثابت کی مثال رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کل بارگاہ الہی میں کہہ نہیں سکتے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میرا ماحول نہیں تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ ماحول، اندازہ، صلاحیت، ہر چیز انسان سمجھتا ہے، جانتا ہے، بس اس کی سستی اور کاہلی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کچھ ایسا کر کے جائیے، کچھ ایسا کر کے جائیے، کل اٹھ کے اللہ کو کہہ سکیں اللہ اس جوانی میں، کیونکہ جوانی کا سوال الگ سے ہے، پوری زندگی کا ہے، پوری زندگی میں نمازیں پڑھیں، پوری زندگی میں روزے رکھے، پوری زندگی صدقات دیے، پوری زندگی خوش اخلاقی سے لوگوں سے پیش آتا رہا، پوری زندگی ہے۔ جوانی الگ سے ہے، جوانی کے اندر اس کا مطلب کام کوئی الگ سے ہوگا،
اور وہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ کل بارگاہ الہی میں اٹھ کے کہہ سکے اللہ یہ کر کے آیا، اللہ یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث ہے، ایک دن اتفاقی سوال کیا، سوال تھا آج کس کا روزہ ہے؟ جواب ہے ایک شخص نے دیا میرا ہے۔ اس کا مطلب رمضان نہیں تھا، رمضان ہوتا سب کا ہوتا۔ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر اسی شخص نے جواب دیا میں نے کھلایا ہے۔ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر اسی شخص نے جواب دیا میں نے کی ہے۔ آج کس نے من تبع منکم الیوم جنازہ، آج کون جنازے کے پیچھے پیچھے گئے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نے کیا۔ وہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنازہ آپ کی اس مسجد میں اگر محلے میں ہوگا آپ سب نہیں پڑھا ہوگا، کسی کے خاندان میں ہوتا ہے سبھی ادا کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جنازہ ہو یا مدینہ شہر میں بھی ہو سب نہیں پڑھا ہوگا، ایک شخص نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول میں اس دن جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ کہیں قبا بنی سلمہ کہیں دور دراز جنازے کے پیچھے پیچھے تلاش کر کے پہنچے، مریض کو ڈھونڈ کے عیادت کرنے گئے، روزہ نفلی رکھا ہوا ہے، صدقہ کسی مسکین کو کھانا کھلا کر ڈھونڈ کر آئے۔ سوال اتفاقی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جواب اتفاقی نہیں تھا، یہ جواب ان کے روز کے کرنے کے کام تھے۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں انسان کوئی ایک دن تو ایسا دیکھ لے، ان کی زندگی کا روز کا عمل تھا، کوئی ایک دن تو کہ ایک دن میں نے یہ 4 کام اکٹھے کیے، 60 سال 70 سالہ 40 سالہ 30 سالہ زندگی کے اندر ایک دن ہو کہ میرا نفلی روزہ بھی ہو، اس دن میں نے صدقہ بھی دیا ہو، اس دن میں نے جنازہ بھی ادا کیا ہو، اس دن میں نے عیادت بھی کی ہو، ایک دن کوئی ایک کام تو ایسا ہو کہ اللہ کے لیے کر کے تو آئے انسان، کوئی سوچ تو اس طرف جائے نیکی کی طرف کہ میں نے اپنی صلاحیت کو، اس وقت کو، اس طاقت کو، اس ہمت کو اللہ کے دین کی خدمت میں عبادت میں صرف کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے جا کر واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر کسی کی عیادت کر لینا، لاباس طہور لکھ کر لائن لگا دینا میسج کی، اللہ جانتا ہے کہ عیادت ہو گئی نہیں ہوئی، اجر ملا نہیں ملا، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن جو فوائد عیادت کرنے کے جا کر حاصل ہوتے وہ نہیں ہوں گے، جو صلہ رحمی ہوتی، جو ایک دوسرے کو تسلی اور صبر اور خود انسان کو اپنے لیے سیکھنے کو ملتا وہ نہیں ہوں گے۔ جنازے میں کسی کا اعلان اطلاع مل جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے میسیجز بھر دینا، ہو سکتا ہے تعزیت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ اللہ ہی اجر دینے والا ہے، لیکن جنازے میں شرکت کا جو قیرات والا ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو سست بنایا ہے نا سوشل میڈیا نے ہماری نسل کو، اور یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، یہ چیزیں مزید ایک ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی طاقت اور وقت کی قدر کریں، وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی بہت مختصر ہے، کوئی ایک ہدف تو خاص کر تعین کریں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اللہ کے دین کی خدمت میں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، تو کل اٹھ کے میں اللہ کو کہہ سکوں اللہ میں کر کے آیا ہوں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے اس نوعیت کا ایک چھوٹا سا ایک کورس ہے انوار السعادہ کا۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، ان علماء کرام کو، اس جماعت کو اس کی جزا دے، جو مشارکین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو، ان کے سیکھنے کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔